آخر میں آپ کو دونوں پیر کا دھلنا ہے۔ دونوں پیر میں دائیں کو آپ پہلے رکھیں گے، دائیں پیر کو آپ ٹخنے تک دھلیں گے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیر کو دھلو ٹخنے تک، یہ ٹخنا ہے، اس کو دھلنا ہے، یعنی یہاں تک آپ دھلیں۔ پیر کو جب آپ دھلیں گے انگلیوں کے سرا سے لے کر کے ٹخنے تک، یہ ٹخنا داخل ہے دھلنے میں، تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال بھی کریں گے، اور خلال کا طریقہ یوں بتایا گیا ہے، ہر انگلی کے بیچ میں آپ خلال کریں گے۔ دایاں پیر 3 مرتبہ دھل لیجئے، اور اسی دائیں پیر کی طرح سے آپ بائیں پیر کو بھی 3 مرتبہ دھل لیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو بھی ٹخنے تک دھلیں گے، اور اسی چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے خلال کریں گے ہر انگلی کے بیچ میں۔ اس کی صراحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ وضو کا طریقہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ آخر میں دعا پڑھ لیجئے۔ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے میں نے وضو کی ہے اس طریقے سے جس نے وضو کی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کے اندر ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا بھی ثابت ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے جیسے شروع میں آپ نے بسم اللہ کیا تھا، لاسٹ میں آپ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اب آپ کو وضو مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اسی طریقے سے ہم وضو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔